روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کو پاسٹر کانسٹنٹائن کی طرف سے سلام. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خدا عظیم خدا ہے اور یہ توفیق اور یہ فضل بخش دیتا ہے کہ ہم اس کی کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچا سکیں. اور میں شکر گزار ہوں آئزک چینل کے لیے جو اس وسیع کام کو خدا کی خدمت عظمیٰ کی تکمیل کرتے ہیں اور بہتوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہر رہے ہیں. آئیں جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ عہد عتیق میں یرمیہ اس کا 36واں باب اور اس کی ہم 6 آیت کو کلام مقدس کی تلاوت کریں گے. بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، یرمیہ اس کا 36واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے استمار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تو وہی کلام پڑھ کر سنا. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تو جو کلام حق اور کلام خدا ہے، تیرا کلام ہمارے لیے روشنی اور چراغ کا کام کرتا ہے، اور تیرے کلام کی بدولت ہر ایک زندگی فیض یاب ہوتی ہے. اے خدا باپ، اس مبارک اور پرفضل اور جلالی مہینے کے لیے، بابرکت مہینے کے لیے تیرا شکر گزار ہوں کہ تو خداوند اپنے لوگوں کو فضل بخش دیتا ہے کہ وہ تجھ میں مسرور ہوں، وہ تجھ میں خداوند معمور ہوتے چلے جائیں. اے خداوند جلال کے بادشاہ، میں تیرے شکر گزار ہوں، تیری تعریف اور تعظیم کرتا ہوں. خداوند خدا باپ، منت کرتا ہوں آج یہ کلام ان زندگیوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، یہ کلام ان زندگیوں کے لیے تقویت کا باعث بنے، اور خداوند مجھے چھو لے، آسمانی تھیم اور کانفیڈنس بخش، بیان کرنے کا فضل بخش، یسوع نام میں، آمین آمین. آج میرا مضمون ہے روزہ میں کلام پڑھیں اور سنیں. روزہ میں کلام پڑھیں اور سنیں. میرے عزیزو، اکثر آپ نے غور کیا ہوگا اور اپنے طرف اس بات کا اندازہ بھی لگایا ہو، روزہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن روزے کی بنیادی باتوں اور بنیادی اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، میرے پاس ایسے بہت سے بھائی اور بہن چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، پاسٹر صاحب کب اور کس وقت روزہ رکھنا ہے؟ اور ہم تو روزہ اس طرح سے رکھتے ہیں، بس یہ کر لیا وہ کر لیا اور بس روزہ ہو گیا، اور بس شام کو 6 بجے روزہ کھول لیتے ہیں. لیکن ایسے بے شمار لوگ ہیں
جو روزے کے بنیادی اصولوں سے نا واقف ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی واقفیت نہیں ہوتی کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھتے کیوں ہیں، اور اس کی بنیادی شرائط نہیں جانتے۔ میرے عزیزو، روزہ ہمیشہ مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ روزہ میں محض روٹی اور پانی سے کنارہ کشی یعنی اجتناب کر لینا یہی کافی نہیں، بلکہ روزے میں حقیقی معنوں میں خدا کے حضور ٹھہر جانا، خدا کے حضور فروتنی سے اور خاکساری سے خدا کے حضور جھکے رہنا، دعا کرنا، اور نہ صرف دعا بلکہ خدا کے کلام کو پڑھنا اور سننا یہ ضروری ہے۔ میں اس کی یوں مثال دوں گا، پرانے عہد نامہ میں جس طرح عام لوگ صحن اور اس کے بعد پاک مکان اور پھر پاک ترین مکان، عبادت کا بھی کچھ اسی طرح ایک سکیچ ہے۔ عبادت میں خدا کے لوگ پرستش کرتے ہیں، اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں یعنی خدا کے حضور ربط ہوتا ہے، اور تیسرا پاک ترین مکان، میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ وہ ایسے ہے جیسے خدا کی آواز کو سننا اور خدا کے کلام میں سے پڑھنا۔ آج میرا مضمون ہے خدا روزہ میں خدا کے کلام کو سنیں اور پڑھیں۔ میرے عزیزو، روزے کی حالت میں تو ہوتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی کلام کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کی طرف رجحان نہیں ہوتا۔ جو پڑھے لکھے ہوتے بھی ہیں، جنہیں خدا یہ فضل بخشتا ہے کہ وہ کلام مقدس کلام کو پڑھیں، لیکن تو بھی وہ روزے کی حالت میں کلام مقدس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور انہیں باقی اور ایسی باتیں، ایسے بہت سے کام، ایسے بہت سے ڈائجسٹ، ایسے بہت سے ناولز اور ایسی بہت سی ادبی کتابیں اور سیکولر بکس وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا تو پسند کرتے ہیں، دنیاوی باتوں کو، ایسے جسمانی فحش لٹریچرز کو پڑھنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ وہ کلام مقدس کو جو خدا کا کلام ہے اسے پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن تو بھی وہ کلام کو نہیں پڑھتے، اور جب کہ وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، خدا انہیں یہ توفیق بخشتا ہے، خدا نے ان میں پڑھنے کی صلاحیت بھی بخشی ہوتی ہے، لیکن تو بھی وہ اس اپنی ایجوکیشن کو خدا کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے یوٹیلائز نہیں کرتے۔ یوٹیلائزیشن ان میں نہیں ہوتی، استعمال نہیں ہے، اس تعلیم کو خدا کے لیے استعمال نہیں کرنا پسند کرتے، اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک بہن میرے پاس آئی، وہ کہتی پاس صاحب میں جب بھی روزہ رکھتی ہوں اور پہلے ہی کچھ غنودگی آئی ہوتی ہے، نیندوں میں میں پر ہوئی ہوتی ہوں، خاموش اور ہر چیز سے کنارہ کشی ہوتی ہے، روزمرہ کے معمولات اور روزمرہ کی زندگی کے وہ تمام معمول سے ہٹ کر یہ ایک زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں بس کوئی ایسا کوئی سنگین اور غلط فعل بھی نہیں کرنا، چونکہ روزہ ہوتا ہے تو پھر ہر ایک بات سے کنارہ کشی کر کے روزہ میں وقت پورا گزارتی ہوں۔ اور جہاں بات آتی ہے کلام مقدس کو پڑھنے کی، وہاں پہ مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور نیند
کہ باعث میں کلام مقدس کو نہیں پڑھ پاتی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں دیکھیں کلام مقدس میں یرمیہ اس کا 36 باب اور اس کی 6 آیت، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے استمار میں لکھا ہے، خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں، تو وہی کلام پڑھ کر سنا۔ اب یہ ضروری ہے کہ کلام کو پڑھا جائے، یہ ضروری ہے کہ کلام کو پڑھنے میں عملی فعل ادا کریں۔ جب تک روزے میں کلام کو نہیں پڑھتے، اور کلام کیا ہے؟ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، زندہ کلام ہے، اور میں یوں کہتا ہوں کہ اسے جتنی بار بھی پڑھا جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ اور اسی لیے دنیا کی ایسی بے شمار کتابیں جسے آپ، یہ تجرباتی بات ہے، آپ 10 دفعہ پڑھیں گے، آپ 10 دفعہ کلام کو پڑھیں گے تو بھی وہ کلام آپ کے لیے ایک نئے پہلو سے آپ کو ایک نیا کلام ہوگا، اور آپ کو نئے زاویے سے بیان وہ بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ دنیاوی کسی کتب کو پکڑ لیں اور پڑھیں تو شاید آپ 2 سے 3 دفعہ بھی آپ پڑھیں اور آپ اس سے اکتا جائیں گے۔ آپ اسے ہر روز بھی پڑھیں تو بھی یہ کلام آپ کے لیے ہر روز نیا کلام ہوگا۔ اور بائبل مقدس تو یہ بیان کرتی کہ تو لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور کب سنا؟ روزے کے دن۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے استمار میں لکھا ہے، خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں، تو وہی کلام پڑھ کر سنا۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری فعل سمجھا جاتا ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو کلام کو پڑھیں، اور جب تک کلام کو نہیں پڑھتے وہ گویا خدا کی باتیں، خدا کے الفاظ جو خدا کے منہ سے صادر ہوتے ہیں، وہ کلام کے الفاظ ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث نہیں ٹھہرتے، وہ کلام جو ہماری زندگیوں میں تقویت کا باعث ٹھہرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے لیے، اگرچہ ہم جسمانی اعتبار سے روٹی اور پانی سے اجتناب کیے ہوتے ہیں، لیکن یہی کلام ہمارے لیے ابدی روٹی ہے، یہی کلام ہمارے لیے زندگی کی پانی کی ندیاں جاری کر دیتا ہے، اور یہی کلام ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ اور تقویت کب بخشتا ہے؟ جب ہم روزے کی حالت میں رہتے ہوئے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ جب ہم روزے کی حالت میں خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ واضح رہے کہ خدا اپنے کلام سے ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، خدا یرمیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تو لوگوں کو پڑھ کر سنا، جب وہ روزے کی حالت میں ہو تو کلام کو پڑھ کر سنانا، اور نہ صرف پڑھ کر سنانا ہی، روزے کی حالت میں پڑھنا ہی نہیں، بلکہ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں نہمیہ اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں مرقوم ہے، پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ اب یرمیہ میں جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا
وہاں پر خدا خود کہتا ہے کہ تو روزے کے دن جو لوگ آئیں انہیں تو کلام پڑھ کر سنا۔ اس کا مطلب کہ کلام کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں نہمیہ میں کہ نہ صرف پڑھنا ہی بلکہ کلام کو سننا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں کلام مقدس میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہاں پر 30 آیت میں، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ اب یہاں پر وہ کتاب مقدس کو پڑھ رہے ہیں، اور یرمیہ میں ہم نے پڑھا کہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ کلام کو سنیں اور پڑھیں بھی، تو انہیں سنا دے۔ اس کا مطلب کہ وہ کلام کو سنیں، جو تو پڑھے گا وہ سنیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے کلام کو پڑھنا اور سننا یہ ضروری ہے اور انتہائی اہم ہے۔ مؤثر روزہ اور روزہ مقبول اس وقت ہوتا ہے جب ہم کلام کو سنتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو افضل ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی طور پر خدا کے الفاظ ہیں، خدا کی تحریک شدہ باتیں ہیں۔ لیکن کلام کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، گیتوں کو پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ گیت اچھا ہے۔ میں گیتوں کو بھی کہتا ہوں کہ یقینی طور پر خدا کے تخت کو لگانے کا سبب گیت بنتے ہیں، لیکن افضل ترجیح خدا نے اپنے کلام کو دی ہے۔ اور جب خدا کے کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو یقینی طور پر خدا اس کلام کے باعث روزے کو قبول کرتا ہے، اور اس روزے کے مقصد کو خدا پورا کرتا ہے۔ کب؟ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں، اور جب آپ پڑھتے اور سنتے ہیں تو پھر خدا کی نمایاں قدرت آپ میں جاری و ساری رہتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ نہ صرف اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کلام کو سن سکتے ہیں۔ خدا نے آپ کو عظیم نعمت، کانوں کی نعمت، سننے کی صلاحیت بخشی ہے۔ آپ سن سکتے ہیں، اگرچہ آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ سن سکتے ہیں کلام کو سنیں روزے کی حالت میں۔ اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، خدا نے آپ پر یہ فضل کیا ہے کہ آپ تعلیم سے آراستہ ہوں، علم سے آراستہ ہوں، تو آپ اس کلام کو پڑھیں تاکہ وہ کلام آپ کے لیے اثر انداز ہو۔ اور روزے کی حالت میں وہ آپ جب کلام کو پڑھتے ہیں تو روحانی طور پر خدا کی خوراک کو آپ نوش کرتے ہیں روحانی اعتبار سے، اور جب روحانی اعتبار سے نوش کرتے ہیں تو روحانی طور پر خدا آپ کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو جسمانی طور پر کمزور نہیں ہونے دیتا، بلکہ خدا آپ کو یہ فضل بخشتا ہے کہ آپ اس روزے میں رہتے ہوئے کلام کو سنیں اور پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت جاری رہے، روحانی طور پر آپ سیر ہوتے جائیں، پھر آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ روحانی خوراک کو اپنی زندگیوں میں لے رہے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خدا نے اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی۔ جب شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب شریعت کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں تو یقینی طور پر خدا آپ کے لیے
کام کرتا ہے اور خدا آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے، اور جاری اس وقت کرتا ہے جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں، اور جب تک نہیں پڑھتے یہی سوچتے ہیں کہ بس میں روزہ میں اور باقی کام کر لوں، تو اس وقت تک خدا آپ کے لیے کام بھی نہیں کرتا، آپ کے وہ اس مقصد کو، آپ کے اس روزے کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خدا کے حضور نہ کلام کو سنتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی آپ خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں۔ جہاں خدا نے کلام کرنا ہے، شاید آپ دعا بہت اچھی کر لیتے ہوں، روزہ کی حالت میں ٹھہر کے بس دعا ہی دعا کرتے رہتے ہوں، وہ تو صرف اور صرف آپ خود خدا کے حضور اپنے مقاصد کو کی رسائی کر رہے ہیں خدا کے حضور۔ لیکن جہاں خدا نے بولنا ہے وہاں آپ خدا کو نہیں بولنے دیتے، جہاں خدا نے آپ سے کلام کرنا ہے آپ سننا پسند نہیں کرتے، اور جب سننا پسند نہیں کرتے تب یقینی طور پر خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا، آپ کے اس روزے کو قبول نہیں کرتا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں، اور خدا آج یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ پھر کلام کو سن سکتے ہیں، آپ کلام کی سیڈیز کو، میسیجز کو، ڈی وی ڈیز کو خادموں کے ذریعے سے سنیں، اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کلام کو یقینی طور پر پڑھیں جس سے آپ کے لیے کام ہوتے ہیں۔ دنیا کے ناولز، ڈائجسٹ اور ادبی کتابیں وہ محض صرف اور صرف وقتی طور پر آپ کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے یا وقت گزاری کا کام کرنے کے لیے مؤثر بن سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کلام ہمیشہ تک قائم رہے گا، اور یہ کلام ہمیشہ تک قائم رہے گا جب آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، جب آپ اس کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں روزے کی حالت میں، تب خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں رہتے ہوئے کلام کو پڑھیں اور کلام کو سنیں، تو خدا آپ سے ہم کلام ہوگا اور آپ کی زندگی میں کام کرے گا، اور وہ روزہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا، وہ روزہ آپ کے لیے ترقی کا باعث ہوگا، وہ روزہ آپ کے لیے شفا کا باعث ہوگا، وہ روزہ آپ کے لیے غیر معمولی طور پر آپ کی توقع سے بڑھ کر کام کرے گا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، خداوند خدا باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ خداوند لشکروں کے خدا، تو عظیم خدا ہے، تو خداوند اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اے جلال کے بادشاہ، تو چھو دے ان زندگیوں کو، فضل بخش کہ یہ تیرے کلام کو پڑھیں، روزے کی حالت میں تیرے کلام کی سچائیوں کو پڑھیں، روزے کی حالت میں تیرے کلام کو سنیں، تاکہ یہ برکت کو پائیں، تاکہ یہ خوب کامرانی کو حاصل کریں۔ اے جلال کے بادشاہ یسوع، تو انہیں چھو لے، تیری قدرت ان زندگیوں میں جاری و ساری رہے، تیری قدرت ان زندگیوں میں کام کرے اور مؤثر کام کرے۔ اے خدا قادر مطلق خدا، تیری برکت ان زندگی پر چاہ لیتا ہوں، یہ کلام کا بیج ان کی زندگی میں اثر انداز ہو، یسوع نام میں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور فضل بخشے کہ آپ کلام کو پڑھیں اور کلام کو سنیں، تاکہ خدا کے حضور سے روزے کے ایام میں، اور نہ صرف روزوں میں بلکہ آپ
ہر روز خدا کے کلام سے فیض یاب ہوتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ خدا آپ کو برکت بخشے۔